الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم شکرہ کے بارے میں سنیں گے، باز وغیرہ جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں۔ اس کو عربی میں الصقر کہا جاتا ہے۔ جوہری علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ یہ ایک پرندہ ہے جس کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ الصقر کا مطلب ہر شکاری پرندہ ہے، جیسے البزات اور شاہین وغیرہ۔ اس کی جمع کے لیے عسکر، قصور، سقورتن، سقار اور سقارتن کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ نیز مؤنث کے لیے سقارتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سقر کو قطاسی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا لقب کے لیے ابو شجاع، ابو الاصبع، ابو الحمر، ابو عمر، ابو عمران اور ابو عوان کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ امام نووی علیہ الرحمہ نے شرح المہذب میں لکھا ہے کہ ابو زید انصاری نے کہا ہے کہ بزا اور شواہین وغیرہ جن سے شکار کیا جاتا ہے ان کو سقورتن کہا جاتا ہے اور ان کا واحد سقر آتا ہے، اور مؤنث کے لیے سقرتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس لفظ سقر کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو ذکر اور سقر بھی کہا جاتا ہے۔ سیدلانی نے شرح المختصر میں لکھا ہے کہ ہر وہ لفظ جس میں صاد اور قاف ہو اس میں ذکر کیے گئے تینوں لغات صحیح ہیں، جس طرح بساق یعنی تھوک کو بزاق اور بساق بھی کہا جاتا ہے۔ ابن سکیت نے لفظ بسق کا انکار کیا ہے کیونکہ بسق کا مطلب لمبا ہوتا ہے۔ اس طرح ارشاد باری ہے جس کا ترجمہ ہے اور کھجور کے بلند و بالا درخت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام میں بہت زیادہ غیرت پائی جاتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو دروازہ بند کر کے جاتے تاکہ کوئی اجنبی آدمی ان کے گھر میں داخل نہ ہو سکے، اور دروازہ بند رہتا یہاں تک کہ آپ واپس تشریف لے آتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ آپ کی بیوی نے گھر کے اندر دیکھا تو وہاں ایک آدمی گھر کے صحن میں کھڑا نظر آیا۔ وہ کہنے لگی، یہ آدمی کون ہے اور یہ گھر میں کیسے داخل ہو گیا جبکہ دروازہ بند ہے؟ اور اللہ کی قسم ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہماری رسوائی نہ ہو جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک آدمی صحن میں کھڑا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جسے نہ کوئی بادشاہ روک سکا اور نہ روک سکتا ہے، اور نہ ہی دربان اندر داخل ہونے سے منع کر سکتے ہیں۔ سو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم پھر تو ملک الملکوت علیہ السلام ہے اور میں اپنے رب کے حکم پر خوش ہوں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اپنی جگہ پر لیٹ گئے یہاں تک کہ فرشتوں نے آپ کی روح قبض کر لی۔ جب آپ کو غسل دے کر کفن وغیرہ پہنا کر آپ کا جنازہ رکھا گیا تو آپ کے جنازے پر دھوپ آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر سایہ کریں۔ پرندوں نے حضرت داؤد علیہ السلام پر سایہ کیا اور زمین پر چھاؤں ہی چھاؤں ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ ایک ایک کر کے بازو سکڑ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو کھولا اور پھر بند کر کے ہمیں بتایا کہ کیسے پرندوں نے پر کھولے اور پھر سکڑ لیے۔ اس دن حضرت داؤد علیہ السلام پر سایہ کرنے میں سقر یعنی شکرہ جو ہے اس کا غلبہ تھا، یعنی سب سے زیادہ کثرت میں اگر کوئی پایا جاتا تھا تو وہ یہ شکرہ تھا، اور اسی نے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازے پر جو ہے سایہ کیا ہوا تھا۔ اور ساتھ ہی کیونکہ وہاں پر ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازے میں کئی جو ہے اس وقت کے راہب موجود تھے جو کم و بیش 400 کی تعداد میں تھے، اور سخت دھوپ تھی جس کی وجہ سے وہ پریشان تھے۔ تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور آپ جو ہے پرندوں کو حکم دیں تاکہ وہ ہم پر سایہ کریں۔ تو جو شکرہ ہے اس نے سب سے پہلے آ کر سایہ کیا۔ شکاری پرندوں میں سقر کا مقام ایسا ہے جس طرح چوپایوں میں خچر کا، کیونکہ سقر سختی برداشت کرنے میں زیادہ صابر اور بھوک و پیاس کو برداشت کرنے والا ہوتا ہے۔ نیز یہ دیگر جوارے کے مقابلے میں انسان سے زیادہ مانوس ہوتا ہے اور بڑی بطخ وغیرہ اور دوسرے جانوروں پر حملہ آور ہونے میں چست ہوتا ہے۔ شکرہ کا مزاج سرد ہوتا ہے، اس لیے یہ ہرنوں اور خرگوشوں پر جھپٹنے کے لیے بے تاب رہتا ہے۔ الصقر چھوٹے پرندوں پر حملہ نہیں کرتا کیونکہ وہ فرار ہو جاتے ہیں،
سکر کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے یہ لمبے عرصے تک پانی نہیں پیتا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو ظاہر ہوتی ہے جو ضرب المثل ہے۔ سکر کی خاصیت یہ ہے کہ درختوں اور پہاڑوں کے بجائے گڑھوں، غاروں اور پہاڑوں کے کھوکھلے حصوں پر رہتا ہے۔ دوسرے درندوں کی طرح سکر کے بھی 2 چنگل ہوتے ہیں جن سے یہ شکار کو دبوچ لیتا ہے۔ سکر سے شکار کرنے والا سب سے پہلا شخص حارث بن معاویہ بن ثور ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حارث بن معاویہ ایک شکاری کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو اپنے جال کے ذریعے چڑیوں کو پکڑ رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک سکر چڑیوں پر حملہ آور ہوا اور اس نے چڑیوں کو شکار کر کے اپنی غذا بنا لیا۔ حارث یہ دیکھ کر حیران ہوا، اس نے سکر کو پکڑنے کا حکم دیا اور اسے گھر لا کر اس کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک شخص کو مقرر کر دیا۔ ایک دن حارث بن معاوضہ جا رہا تھا اور اپنے ساتھ یہ شکاری پرندہ سکر بھی تھا۔ اچانک راستے میں خرگوش نظر آیا تو سکر نے جھپٹ کر اس کو پکڑ لیا۔ حارث یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس کے بعد اہل عرب کے اندر یہ رواج رہا کہ سکر کو شکار کرنے کے لیے استعمال کرنے لگے۔ سکر کی دوسری قسم کونج ہے۔ کونج اور سکور میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زرق اور بازی میں فرق ہے۔ کونج کا مزاج سکر سے گرم ہوتا ہے اور اس کے بازو سکر سے چھوٹے ہوتے ہیں اور کونج میں بو بہت کم ہوتی ہے۔ کونج صرف آبی جانوروں کا شکار کرتی ہے اور یہ ہرن کے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پکڑنے سے عاجز ہوتا ہے۔ سکر کی تیسری قسم الیویو ہے۔ مصر اور شام کے لوگ اسے الجلم کہتے ہیں کیونکہ اس کے بازو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان میں بے پناہ سرعت ہوتی ہے۔ الجلم تیز دھار والی یا کینچی کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ الیویو ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ پرندہ الباشق سے زیادہ صابر اور ثقیل الحرکت ہوتا ہے۔ یہ پرندہ الباشق کی طرح سخت پیاس کی وجہ سے پانی پیتا ہے ورنہ طویل مدت تک پانی کے بغیر گزارا کر لیتا ہے، لیکن اس کا منہ باشق سے زیادہ بدبودار ہوتا ہے۔ اس کا مزاج السکر سے زیادہ گرم ہوتا ہے لیکن یہ سکر سے زیادہ بہادر ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یویو سے شکار کرانے والا بہرام گور ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ بہرام گور نے دیکھا کہ یویو پرندہ چنڈول کا شکار کر رہا ہے۔ یویو نے جس محنت سے چنڈول کا شکار کیا اسے دیکھ کر بہرام گور بہت حیران ہوا۔ تب سے اس نے یویو کو اپنے گھر میں پالا اور پھر اس کے ذریعے شکار کرنے لگا۔ علامہ طرطوشی نے سراج الملوک میں لکھا ہے کہ فضل بن مروان کہتے ہیں کہ میں نے روم کے سفیر سے روم کے بادشاہ کی سیرت کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا کہ وہ بھلائی کی طرف زیادہ راغب ہے، اور اسی طرح حبشہ کے جو سفیر تھے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے بادشاہ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اپنے رعایا کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہیں اور جو برے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ برا سلوک رکھتے ہیں، یعنی جو قاتل ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، تو ان کے حوالے سے فرمایا کہ ان کے حوالے سے وہ سخت ہیں حبشہ کے بادشاہ، لیکن روم کے بادشاہ ہر معاملے میں نرم ہیں اور حقدار کو حق دینے میں آپ جلدی فرماتے ہیں اور جو ناحق کام کرتے ہیں تو ان کو آپ سمجھاتے ہیں۔ یاد رہے کہ سکر کا حکم کیا ہے۔ یاد رہے کہ سکر حرام ہے کیونکہ ہر ذی ناب اور ذی مخلب حرام ہے، یعنی جو پنجوں سے پکڑ کر نوچ کر کھانے والا درندہ صفت جانور ہو اس کے متعلق یہی حکم ہے۔ سیدلانی نے کہا ہے کہ جوارے کی تعین میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ہر وہ جانور جو تاب، مخلب یا ناخن سے اپنا شکار کو جھاڑتا ہے وہ جوارے کے حکم میں داخل ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک جوارے کو عصب کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔ قصب کے مطلب میں ہے، علامہ میری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک تمام جوارے حرام ہیں۔ حضرت امام مالک علیہ رحمہ کے بعض اصحاب نے کتے، چیتے، شیر، ریچھ اور بندر کو حلال قرار دیا ہے، نیز وہ پالتو گدھے کو مکروہ اور گھوڑے وغیرہ کو حرام قرار دیتے ہیں۔ حضرت امام مالک علیہ رحمہ کے اصحاب قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ کو ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ان جانوروں کا ذکر نہیں ہے، اس وجہ سے یہ حلال ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ آیت کا حکم ان چیزوں کے بارے میں ہے جو عرفاً دکھائی جاتی ہیں، اس لیے جن چیزوں کو لوگ نہ کھاتے ہوں اور ان کو پاک سمجھتے ہوں تو ایسی چیز کی اباحت کے کوئی معنی نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، جیسا کہ حرام قرار دیا گیا تم پر خشکی کا شکار جب تم احرام کی حالت میں رہو، میں وہی جانور مراد ہیں جن کا
عرفاً شکار کیا جاتا ہے، نہ کہ وہ جانور جن کو پہلے ہی حرام قرار دیا گیا، اس لیے ان کی حرمت بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں کہ شکر سے زیادہ کند ذہن، اس کا مطلب منہ کند ذہن یعنی جس کا دماغ کا منہ، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا کہ اہل عرب کہتے ہیں کہ شکر سے زیادہ کند دہن یعنی جس کے منہ میں بہت زیادہ گندگی پائی جاتی ہو، بدبو پائی جاتی ہو، اس کا مطلب یہ ہے۔ یہ مثال اہل عرب منہ کی بدبو کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔ شیخ ابو عمر بن صلاح اور شیخ عزیز الدین ابو السلام کے درمیان اسی بات میں اختلاف ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو کا مشک کی خوشبو سے عمدہ ہونا آخرت کے اعتبار سے ہے یا دنیا و آخرت کے اعتبار سے ہے۔ شیخ عزیز الدین نے کہا کہ یہ آخرت کے لیے خاص ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک روزے دار کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔